اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف بغیر رویت الذی لم یزل قائما مدائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں جہاں پر بھی ہمیں منتظر چینل کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے، اپنے ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ چونکہ یہ ظہور کی شب ہے، ظہور کے دن ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں اپنی جانب سے اور منتظر چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سرکار کے ظہور اور آمد کی، اور اس کے سلسلے میں چند لمحات آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ ہم گاہے بگاہے اپنے ناظرین کی خدمت میں مختلف پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، بی بی کا نام تھا حضرت حنانہ۔ حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہ بچہ میری جھولی میں آغوش میں آئے گا تو میں اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ یہ منت مان لی حضرت حنانہ نے۔ اور یہاں پر بھی میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے اور تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں، کہ جو ہمارے عقائد پر یا ہمارے نظریات پر ہمیں اعتراض کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو پھر اللہ حنانہ کی منت پوری ہی کیوں کرتا؟ اس کا مطلب ہے منت ماننا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور منتی جو روزے ہوتے ہیں ان کی بھی شرائط ہیں، ان کے بھی ضوابط ہیں۔ اب منت مان لی حضرت حنانہ نے کہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ اب جھولی میں آ گئی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام۔ اب حضرت حنانہ پریشان ہو گئیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، اب بیٹی کو تنہا اکیلے میں کیسے بیت المقدس کے اندر چھوڑ کے آؤں؟ بس یہ سوچنا تھا۔ فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آئی۔ کیا آواز ہے اللہ کی؟ اللہ نے کہا چونکہ القا کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، وہی انبیاء علیہ السلام پہ ہوتی ہے، تو القا کی صورت میں اللہ نے حضرت حنانہ پر یہ جملے فرمائے اللہ کی طرف سے کہ حنانہ تیرا کام ہے منت کو پورا کرنا، لہٰذا تو اپنی منت کو پورا کر، اس کی حفاظت کفالت جانے اور میں اللہ جانوں۔ اب حضرت حنانہ نے ایک لمحے کی مریم ہے، ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور یہاں پر بھی میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا جاؤں کہ لغت میں مریم کے نام کے دو معنی لکھے گئے ہیں، ایک معنی ہے عابدہ اور دوسرا معنی ہے کنیز۔ اب یہ بھی میرا سوال ہے اہلیان علم سے کہ عابدہ تو وہ اللہ کی ہیں، تو یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ پھر وہ کنیز کس کی ہیں۔ اب ایک لمحے کی مریم کو ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور جناب حنانہ نے اسے اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف چل پڑیں۔ اب بیت المقدس دنیا کے کسی عام محلے والی مسجد کا نام نہیں ہے، بیت المقدس قبلہ اول ہے جسے ہم کعبہ سے پہلے دنیا سجدہ کرتی تھی۔ اتنی بڑی اہمیت والا وہ مقام ہے کہ اسے سجدہ ہوا کرتا تھا، اس کی جانب جا رہی ہیں حنانہ جناب مریم کو اٹھا کر۔ تو اس خوشی کے موقع پر میں ایک تحفہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی طرف جا رہی ہیں تو یہ فقہ جعفر صادق علیہ السلام کا مسئلہ ہے، عام عورت کے لیے حکم ہے، میری ماں ہو یا کسی کی ماں ہو، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے کم از کم 10 دن تک اپنے محلے کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔
اب حنانہ مریم کو ایک لمحے میں ابھی تشریف لائیں اور اسے اٹھا کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی ہیں، نہ اللہ نے روکا ہے، نہ کسی نے ٹوکا ہے، نہ کسی نے فتویٰ دیا ہے، نہ شرک کا، نہ کفر کا، نہ غلو کا۔ تو یہاں پر پھر سوچنے والی بات ہے اور ہدایت کا دروازہ کھول جانا چاہیے ہر انسان کے اوپر کہ اگر حنانہ مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں داخل ہو سکتی ہے اور علی کی ماں 4 دن کعبے کے اندر بیٹھی رہے تو زمانے کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک لمحے کی حضرت مریم علیہ السلام کو اٹھا کر جناب حنانہ میرے دوستو بیت المقدس کی طرف چلیں، بیت المقدس کے اندر داخل ہوئیں۔ مسجد بیت المقدس کے محراب میں حضرت حنانہ نے جناب مریم کو چھوڑ کر خود گھر تشریف واپس چلی گئیں۔ جیسے مریم کو چھوڑ کر جناب حنانہ گھر گئیں تو اللہ نے حضرت زکریا نبی کو یہ وحی کی تھی کہ اے زکریا، اس مریم کی ماں کے ساتھ کفالت کا وعدہ میں نے کیا ہے لیکن نبھانا تو نے ہے۔ اور یہ قرآن گواہ ہے، سارے قاری قرآن اور مفسرین سے آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ خود قرآن گھر میں دیکھ سکتے ہیں، سورۃ آل عمران میں اور پورے قرآن میں اللہ نے یہ بار بار حکم دیا کہ وَكَفَّ لَهَا زکریا، کہ حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے۔ یعنی وعدہ کفالت کا اللہ نے کیا ہے لیکن اسے پورا حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور اعتراض جو ہمارے عقائد پر ہمارے ہی لوگ ہم پر اعتراض کر کے ہم پر فتوے دیا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ جس طرح مریم کی پرورش و پالنے کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور اسے نبھایا جناب زکریا نے ہے، اسی طرح اپنی خدائی کو پالنے کا وعدہ بھی اللہ کا ہے لیکن وہ نبھاتا علی ہے۔ کہ دنیا کو رزق جو تقسیم ہوتا ہے وہ امر الہی ہے، وہ وعدہ خدا ہے، لیکن وہ امر جاری علی کے ہاتھوں سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتراض بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی ہے، یعنی پوری یہ قرآن گواہ ہے، تاریخ اسلام کی کیا بات کریں، جب قرآن سامنے آ جائے تو پھر ہر چیز کو رد کر دینا چاہیے۔ جب قرآن ہی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے، اور یہاں پر میں پورے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے چینل کے ذریعے سے اور اپنے ناظرین کے ذریعے سے اور پوری دنیا میں جہاں ہمیں سنا اور دیکھا جا رہا ہے، چیلنج ہے میرا کہ میرے جملے کی رد بھی پیش نہیں ہو سکتی ہے کہ پوری زندگی حضرت زکریا نے مریم کی کفالت کی ہے لیکن ایک دن بھی جناب مریم نے حضرت زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ کھانا ہمیشہ آسمان سے اللہ نازل کرتا تھا، اور اس بات پہ بھی گواہی قرآن دیتا ہے کہ جب بھی جناب زکریا محراب بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے تو جناب مریم کے سامنے محراب میں رزق کو پاتے تھے، اور پھر حضرت زکریا پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے آیا، تو مخدومہ جناب مریم فرماتی تھی من عند اللہ ہے، میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی کفالت زکریا کر رہے ہیں، کھانے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے۔ یعنی جب بھی حضرت مریم کو کھانے کی طلب ہوتی تھی تو وہ محراب میں بیٹھ کر بلا تشبیہ آسمان کی جانب دیکھا کرتی تھی، اور فرشتے زمین پر بیت المقدس کے محراب میں آیا کرتے تھے، سامنے جناب مریم کی دسترخوان سجایا کرتے تھے، جتنی طلب ہوتی تھی جناب مریم کھانا تناول فرماتی، بچے ہوئے کھانے کو جناب زکریا دیکھ کر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو کھانے کی طلب ہوتی تھی تو وہ آسمان کی جانب دیکھتی، فرشتے کھانا لے آتے تھے، لیکن یہاں پر بھی قرآن گواہ ہے کہ جیسے آسمان والوں کو طلب ہوتی تھی تو وہ جناب حسین علیہ السلام کی والدہ کے دروازے پر آ کر کہتے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں کھانا دو۔ طعام کا لفظ ہے، اور کھانا دروازہ آل محمد پر فرشتے مانگ رہے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جنہیں کھانے کی طلب ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ثابت ہو گیا کہ آل محمد علیہ السلام سے رزق مانگنا نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ غلو ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی پوری زندگی حضرت زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی ہے لیکن کھانے ہمیشہ آسمان سے نازل ہوا کرتے تھے مریم کی طرف۔ اور یہاں پر ذرا مکے کی طرف آپ نگاہ کر کے دیکھیں، جو میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، کہ پوری زندگی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت بھی حضرت ابو طالب نے کی ہے اور کھانا بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے ملا ہے۔ مریم کی کفالت زکریا نے کی ہے، کھانے آسمان سے نازل ہوتے تھے، اور یہاں پر حضرت مصطفیٰ کی کفالت حضرت عمران علیہ السلام کر رہے ہیں، اور کھانا بھی حضرت عمران علیہ السلام کے گھر سے ہے۔ جو اللہ مریم کے لیے کھانا نازل کر سکتا ہے، کیا وہ مصطفیٰ اپنے محبوب اکرم کے لیے کھانا نازل نہیں کر سکتا تھا؟ جب یہ اللہ سے سوال ہو سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے یہی جواب آتا ہے کہ اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا
آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا تو میں یقیناً اپنے محبوب کے لیے بھی آسمان سے کھانا نازل کرتا۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر جب تفاسیر آل محمد کا ہم نے مطالعہ کیا، اپنے علماء کرام سے ہم نے پوچھا کہ کیوں حضرت مریم جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی تھیں، یہاں پر ایک خوبصورت جملہ ہے جو میں آپ اپنے ناظرین اور مومنین اور اپنے علی والوں کی خدمت میں اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو جملہ سننے کے بعد یقیناً آپ اپنے مولا کے فضائل سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں ہے بہت بڑا اشارہ کہ کیوں حضرت مریم جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی، اور سرکار مصطفیٰ جیسی ذات والا صفات پاکیزہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمران علیہ السلام کے دسترخوان اور گھر سے کھانا کھاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت زکریا کو منع کیا تھا کہ زکریا کفالت تو نے مریم کی کرنی ہے، لیکن کھانا ہم آسمان سے بھیجیں گے۔ چونکہ جو کھانا پکاتی ہے نا زکریا تیری زوجہ، وہ پاکیزہ ہے لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں۔ وہ معصومہ ہے لیکن مریم کے برابر کی معصومہ نہیں۔ وہ طاہرہ ہیں لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں۔ اب خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں کہ کس طہارت کی منزل پہ کھڑی ہیں حضرت امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، کہ کھانا بنت اسد سلام اللہ علیہ پکاتی تھی اور کھاتے مصطفیٰ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عصمت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں جناب مصطفیٰ جتنی معصومہ ہے علی کی اماں، تو اس لیے علی کی اماں کے ہاتھ کا کھانا سرکار مصطفیٰ کھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جہاں پر بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے بھی ان کا تعارف کرائیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے جناب عمران علیہ السلام۔ یہ کنیت ہے ابو طالب، چونکہ بڑے بیٹے کا نام طالب ہے تو اس وجہ سے ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، حسن کے بابا، کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے۔ نام عمران ہے۔ جب آپ کے بچوں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام کا پتہ چل جائے گا تو پھر انہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ سورۃ آل عمران کیا ہے۔ اور یہ الہی اور خدائی فیصلہ ہے جو زمین پر نہیں ہوا ہے کہ مصطفیٰ ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر کھانا کھائیں گے۔ اب زمانے کی اپنی مرضی ہے، کوئی اپنی اپنی زبان پر کچھ کہہ رہے ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہر بندے نے جزا اور سزا اللہ سے حاصل کرنی ہے۔ جس کی جھولی میں قرآن، مصطفیٰ اور امیر المومنین جیسے سردار پلتے رہے، جس کی پرورش انگلی پکڑ کر چلنا پھرنا جس ہستی نے سکھایا، اس ہستی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا تھا کہ کوئی ہے تم میں سے ایسا جو مجھے میرا محبوب پال کے دے، تو اس وقت بھی عہد میثاق میں تمام جہان نے خدا کی آواز کو سنا، دنیا نے، کائنات نے، لیکن اس پوری کائنات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات آگے بڑھی اور عرش کا پایہ پکڑا، اور عرش کے قریب علی کے پاک بابا نے سجدہ اس وقت کیا جب میرے خیال میں عام سجدے کا رواج بھی نہیں تھا۔ تو جو سجدے سے پہلے اللہ کو سجدہ کرے اس کے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے، نہ گفتگو کرنی چاہیے، بلکہ فضائل ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا مالک میں تجھے تیرا محبوب پال کے دوں گا، تو اللہ نے کہا پھر آج کے بعد تیرا اور میرا یہ فیصلہ ہو گیا ابو طالب کہ اگر تو میرے محبوب کو پال کے دے گا تو پھر میں لکھ کے دیتا ہوں اللہ میری خدائی کو تیرا ہی بیٹا پالے گا۔ مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقہ میں آپ تمام مومنین کو، عزاداروں کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، منتظر پورے چینل کو، ان کی ٹیم کو یاد رکھیں کہ مولا ان کو بھی دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ فضائل ابو طالب علیہ السلام پڑھنے کے لیے ہمیں ایک پورا سمندر ہے ہمارے سامنے کہ ابو طالب علیہ السلام کس شان کے مالک ہیں۔ وہ چھوٹی ہستی کا نام ہے جس کے پیچھے کبھی مصطفیٰ چلتا ہے، جس کے پیچھے کبھی مرتضیٰ چلتا ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر میں یا آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں اور ڈرائنگ روم میں کوئی چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، تو سب سے پہلا بندہ بچے سے یہی کہہ بھی سکتا ہے کہ یار بیٹا آپ کو سورۃ الحمد آتی ہے؟ تو بچے نے فوراً سنانی شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب سنانی شروع کر دی تو یہ بچے کا فرفر الحمد پڑھنا دلیل ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کوئی مائیں، بہنیں، پھپھیاں، دادیاں، بزرگ، بچے، جوان قرآن پڑھتے ہیں تو بچے کو سورۃ الحمد یاد ہے۔ یار سوچنے والی بات ہے، ابھی ایک حرف بھی قرآن کا زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا جب ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا علی علیہ السلام سرکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پر 16 رجب والے دن کعبے کی دیوار کے قریب ہاتھوں پر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ اور جس کے بچے آتے ہی قرآن پڑھتے ہیں اس کے ایمان پر گفتگو نہیں ہوتی،
ان کے فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ آل محمد کا اللہ آپ کو اس خوشی کے صدقہ میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔